اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الہداة المہدیین اما بعد فقد قال الامام سید الساجدین زین العابدین علیہ الصلاة والسلام وَأَمَّا حَقُّ الْمُؤَذِّنِ فَأَن تَعْلَمَ أَنَّهُ مُذَكِّرُكَ بِرَبِّكَ وَدَاعِيكَ إِلَى حَظِّكَ وَأَفْضَلُ أَعْوَانِكَ عَلَى قَضَاءِ الْفَرِيضَةِ الَّتِي افْتَرَضَهَا اللَّهُ عَلَيْكَ فَتَشْكُرَهُ عَلَى ذَلِكَ شُكْرَكَ لِلْمُحْسِنِ إِلَيْكَ وَإِن كُنْتَ فِي بَيْتِكَ مُتَّهِمًا لِذَلِكَ لَمْ تَكُنْ لِلَّهِ فِي أَمْرِهِ مُتَّهِمًا وَعَلِمْتَ أَنَّهُ نِعْمَةٌ مِّنَ اللَّهِ عَلَيْكَ لَا شَكَّ فِيهَا فَأَحْسِنْ صُحْبَةَ نِعْمَةِ اللَّهِ بِحَمْدِ اللَّهِ عَلَيْهَا عَلَى كُلِّ حَالٍ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ۔ حقوق کے پروگرام میں اپنے تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں اور دعا ہے اللہ سبحانہ وتعالی سے کہ ہمارا شمار ان افراد میں سے فرمائے کہ جو حقوق کا پاس کرنے والے ہیں اور حقوق کا لحاظ رکھنے والے ہیں۔ ہماری گفتگو آپ نے دیکھا کہ 29ویں حق کے سلسلے میں ہے اور وہ ہے حق کے مؤذن۔ اذان کہنے والے کا کیا حق ہے ہماری ذات کے اوپر، ہمارے وجود پہ اور اس سوسائٹی پہ اس کے کیا حق ہیں۔ اذان کیا ہے، اذان کا مفہوم کیا ہے، اذان کے فائدے کیا ہیں اور اذان کا فلسفہ کیا ہے، اذان کا ثواب کیا ہے۔ اس سلسلے میں کچھ گفتگو آپ نے گزشتہ سیشن میں سنی ہے اور کچھ گفتگو آج انشاءاللہ العزیز امام سجاد علیہ السلام کی اس رسالۃ الحقوق کے 29ویں حق کے سلسلے میں گفتگو ہو رہی ہے اور آج غالباً 62 جو ہے نا 62 جو اس کا آج پروگرام ہے اس سلسلے میں۔ اور امام علیہ السلام نے حق کے مؤذن کے سلسلے میں یہ فرما دیا کہ آپ کو یہ بات یاد ہونی چاہیے، آپ کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ مؤذن تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہے، تذکرہ پروردگار کیا کرتا ہے، تمہیں ریمائنڈ کرتا ہے، کراتا ہے کس سے؟ اللہ کی طرف، اور تمہیں اپنے پروردگار کی طرف بلاتا ہے اور تمہیں دعوت دیتا ہے، وہ تمہارا جو نصیب ہے آ جاؤ اللہ کی طرف۔ اور پھر جو فریضہ پروردگار ہے اس میں تمہارے لیے وہ مدد کا سامان پیدا کیا کرتا ہے، لہٰذا تم اس کا شکر ادا کرو، اس سے وہ تمہاری ذات کے اوپر بہت بڑا احسان کر رہا ہے کہ وہ تمہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہے، لہٰذا اس کی یہ نہ سمجھنا کہ معمولی کام ہو رہا ہے، یہ بہت بڑا کام ہے، لہٰذا وہ بھی تمہارا محسن ہے، اس محسن کے حق کو ادا کرنا چاہیے۔ اگر فرض کیا تمہیں گھر میں کچھ اس سے رنجش ہے، ناراحتی ہے، تم آزردہ خاطر ہو اور تمہیں سمجھتے ہو کہ اس کے سلسلے میں تو نہیں، جب اس نے اذان کہہ دی ہے تو تمہیں ہر چیز کو بھلا کر تمہیں اس کی شکریہ کی طرف آنا چاہیے، چونکہ اس نے ایک بہت بڑی نعمت کی طرف آپ کو بلایا ہے، تمہیں انوائٹ کیا ہے اور تمہیں اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف دعوت دی ہے، شہادت دی ہے، وہ وٹنس بن رہا ہے اور وہ ٹیسٹیفائی کر رہا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی اس وحدانیت کو، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے سلسلے میں۔ تو بات یہ ہے کہ آپ نے تعریف اذان کے سلسلے میں گفتگو گزشتہ جو ہفتہ ہے وہ آپ نے سنی ہے کہ اس کا گزشتہ سیشن میں
اور آج ہم فقط ایک چیز کہ جو آپ کی خدمت میں ہم عرض کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس کے بعد ثواب کی طرف بھی آئیں گے کہ اذان کہنے سے، اذان دینے سے انسان کو کتنا ثواب ملا کرتا ہے، اور جو اذان کہتا ہے اس میں ایک تو یہ ہے کہ جرأت بھی پیدا ہوتی ہے، دلیری بھی اس میں آیا کرتی ہے، انسان کی سائیکی کے اس کے بہت زیادہ اثرات ہوا کرتے ہیں، لیکن ہمیں معصومین سے جا کر پوچھنا چاہیے کہ اے شان عصمت کے مالک ہستیو، آپ یہ بتائیے کہ جو فلسفی آف اذان ہے وہ کیا ہے؟ تو شیخ صدوق علیہ رحمہ نے امام رضا علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ انما امر الناس بالاذان، فرماتے ہیں لعلل کثیرہ، بہت زیادہ اس کی وجوہات ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اذان کہنے کو حکم دیا ہے۔ ان میں سے ایک کیا ہے؟ منہا تذکیر للساہی، یعنی جو فلسفی آف اذان ہے اس میں سے ایک یہ ہے کہ تاکہ جو غافل ہیں، forgetfulness کی جو منزل پر ہیں، جو بھلا چکے ہیں، صاحب و نسیان میں پڑے ہوئے ہیں، اس اندھیرے غفلت میں ہیں، انہیں چاہیے کہ جگا دیا جائے، آ جاؤ اللہ کی طرف، پروردگار کی طرف تم آ جاؤ، تذکیراً للساہی، جو بھلا چکا ہے اللہ کو، جو غافل ہو چکا ہے پروردگار کے نام سے اور نماز سے۔ تو یہ اذان کہنے والا ایک دفعہ کیا کرتا ہے؟ اسے لے کے آتا ہے اللہ کی طرف، یاد دلاتا ہے دیکھو وقت اذان ہے، وقت نماز ہے، آ جاؤ تم بہترین عمل کی طرف، جلدی بڑھو اللہ کے اس نام کی طرف، جلدی آ جاؤ نماز کی طرف۔ تو کیا ہے کہ غافلوں کو آگاہ کرنے کے لیے ہے، تو مؤذن اذان کے ذریعے لوگوں کو عبادت خدا کی طرف بلاتا ہے۔ یعنی ایک جو فلسفی ہے اذان کی، وہ کیا ہے کہ تذکیراً للساہی، کہ جو غافل شخص ہے اس کو بلاتا ہے اللہ کی طرف کہ آ جاؤ وقت اذان ہو رہا ہے، اور اعلان کرتا ہے اس لحاظ کے ساتھ کہ اعلان کے ایسے حصے ہیں، آپ دیکھیں جس طرح روایات میں ہے کہ اپنے ہر کام کا آغاز اللہ کے نام سے کرو، تو یہ اذان وہ ہے کہ جس کا آغاز بھی اللہ کے نام سے ہے اور جس کا انجام بھی اللہ کے نام سے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ آپ دیکھیے، آپ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں 4 دفعہ اذان میں 4 دفعہ آپ کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سے آپ نے جو ہے نا آغاز کر دیا ہے، اللہ اکبر۔ اللہ بڑا ہے، کس سے بڑا ہے؟ انسان کے وہم و گمان سے، انسان کی توصیف سے، انسان کے وصف بیان کرنے سے، وہ اتنا انسان کی عقول اور انسان کے اوہام سے۔ اس وجہ سے کہ جو ذہن میں آ جائے وہ خدا نہیں ہوتا ہے۔ خدا، آپ نے بارہا یہ ہمارا جملہ جو ہے وہ سنا اس سے پہلے بھی، کہ خدا کیا ہے؟ جو تصور میں آ جائے اور جس کی تصویر بنا دی جائے وہ خدا نہیں ہوتا ہے، وہ مخلوق خدا ہوا کرتی ہے۔ اس وجہ سے جو تصور میں انسان کے آ جاتی ہے چیز، وہ خدا نہیں، اس لیے کہ وہ آپ کا بنایا ہوا ہے، اور جسے بنایا جائے، بنا ہوا خدا نہیں ہوتا ہے، بنانے والا خدا ہوا کرتا ہے۔ تو جو چیز انسان نے بنائی ہے اپنے ذہن میں، وہ خدا نہیں ہے، نہ اس کی تصویر ہے اور نہ وہ تصور میں ہے۔ تو کیا ہے؟ یعنی خدا سب سے بڑا ہے، یعنی خدا ہر صفت سے، ہر توصیف سے اس کی شان جو ہے نا وہ بلند و بالا ہے۔ جس کی ابتدا کیا ہے؟ اذان کی ابتدا تکبیر سے ہو رہی ہے، اور اذان کی اختتام تحلیل سے ہو رہا ہے۔ ابتدا بھی اللہ ہے، انجام بھی اللہ ہے۔ تو آپ دیکھیے ذرا اس کیا شان ہے خدا اذان کی۔ اللہ اکبر سے جس کا آغاز ہے، لا الہ الا اللہ سے جس کا اختتام ہو رہا ہے۔ اذان میں اللہ سبحانہ وتعالی، دیکھیں نا، پردہ غیب سے یہ چیزیں آئی ہوئی ہیں، یہ اذان پردہ غیب سے آئی ہوئی ہے،
اور جس طرح قرآن نازل ہوا ہے اسی طرح اس کا نزول ہوا ہے اذان کا جبریل امین کے ذریعے، اور سب سے پہلے جو سکھایا وہ سیکھنے والی ہستی کا نام امیر المؤمنین ہے، اور امیر المؤمنین نے جسے سب سے پہلے سکھایا اس کا نام ہے بلال مؤذن۔ بلال صحابی پیغمبر اسلام، مؤذن رسول خدا کے جنہیں اپوائنٹ کیا ہے حضرت گرامی اسلام نے اذان کے لیے۔ تو یہ ہے کہ جس کا آغاز تکبیر سے ہے اور جس کا اختتام تحلیل سے ہو رہا ہے، تو یہ ہے کہ اور پھر اس میں آپ دیکھیں کہ ایک ایک لفظ نہیں ہے، بار بار جو ہے نا آپ دیکھیں دو دفعہ تو ایٹ لیسٹ اس میں تذکرہ ہے، اللہ اکبر 4 دفعہ ہے اذان میں، لیکن باقی دیکھیں آپ 2 دفعہ، چونکہ ریمائنڈ جب آپ آ جاتے ہیں منزل اور منزل تفہیم پر، کسی کو سمجھانے کے اوپر جب آ جاتے ہیں افہام اور تفہیم پہ، تاکہ اس کو پن پوائنٹ کر کے دوبارہ سے، یہ انسان کی سائیکی ہے، جس طرح کسی بھی شہادت کے لیے 2 گواہ چاہیے ہوتے ہیں، اسی طرح بھی بندہ مومن شہادت دیتا ہے، 2 دفعہ شہادت دے رہا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، شہادت دے رہا ہے، اشہد ان علی ولی اللہ، شہادت دے رہا ہے، شہادت دے رہا ہے توحید کی، شہادت دے رہا ہے کس کی؟ رسالت کی، اور شہادت دے رہا ہے ولایت کی، ولایت کی شہادت۔ اس کے بعد پھر کیا کرتا ہے؟ بلاتا ہے۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ پوری آئیڈیالوجیکل جو سسٹم ہے پورے کا پورا آئیڈیالوجیکل سسٹم، اس کو کیا کرتا ہے؟ وہ اعلان کرتا ہے۔ اعلان کرنے کے بعد کیا ہے؟ پھر آ جاتا ہے، کہتا ہے کہ آ جاؤ نماز کی طرف، آ جاؤ حی علی الصلاۃ، پھر کیا؟ آ جاؤ فلاح کی طرف، حی علی الفلاح، یعنی آ جاؤ فلاح کی طرف، کامیابی کی طرف آ جاؤ تم، حی علی خیر العمل، آ جاؤ سب سے جو بہترین عمل ہے اس کی طرف آ جاؤ۔ اسی لیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین عمل نماز ہے، اس کو حذف کیا گیا، وائز اومیٹڈ، اس کی ایک الگ جو داستان ہے وہ میں نے گزشتہ سیشن میں آپ کی خدمت میں عرض کر دی تھی، یعنی حی علی خیر العمل، خیر عمل کی طرف آ جاؤ۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ پھر تکبیر ہے، پھر تحلیل ہے، اور پورے کا پورا جو عقائد کا نچوڑ جس کو کہا جائے، پورے کا پورا خلاصہ عقائد اگر کہا جائے تو وہ عقائد کا خلاصہ کیا ہے؟ وہ اذان میں موجود ہے۔ اذان پورے کا پورا خلاصہ ہے۔ آپ نے جو گزشتہ اس میں آپ نے دیکھا، ہم نے اذان کے مفہوم، معانی، اور اس سلسلے میں ایک بہت بڑی منزل ہے کہ اذان کو حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ اذان کا جو کہنا ہے اس کا ایک بہت زیادہ ثواب بھی ہے۔ ثواب اس لحاظ کے ساتھ کہ آپ اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو روایات متعدد ہیں، ہم آج ثواب کی خاطر توسل بھی کریں گے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی جو عطرت طیبہ ہے، ان کے فرمودات کے تحت اور ان کے فرامین کے تحت ہم کیا کریں گے کہ یہ جو اذان کی اہمیت، اذان کی افضلیت، اذان کا جو ثواب ہے، اذان کا جو اجر ہے، وہ آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ دیکھیں پہلی جو روایت آج ہم پیش کر رہے ہیں وہ ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم، وسائل میں یہ روایت موجود ہے جس کی جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 413 پر، 413 نمبر صفحہ ہے اور چوتھی جلد میں یہ روایت موجود ہے۔ فرمایا کہ من اذن فی مصر من امصار المسلمین سنتا وجبت لہ الجنہ، کہ جو شخص 1 سال کسی شہر میں
1 سال تک آذان کہتا ہے، من اذن فی مصر من امصار المسلمین سنتن وجبت لہ الجنہ. کوئی بھی کسی شہر میں بھی، آپ اگر مانچسٹر میں ہیں، لندن میں ہیں، نیو یارک میں ہیں، اسلام آباد میں ہیں، دہلی میں ہیں، کراچی میں ہیں، کس جگہ پہ ہیں، دنیا کے افریقہ میں ہیں، امریکہ میں ہیں، مڈل ایسٹ میں، کسی شہر میں بھی، دنیا کے کسی شہر میں بھی اگر 1 سال تک کوئی آذان کہتا ہے، یہ فرمان رسالت ہے. من اذن فی مصر من امصار المسلمین سنتن وجبت لہ الجنہ، اس پر اللہ جنت کو واجب قرار دیتا ہے. کیا کرتا ہے اللہ؟ جنت کو واجب قرار دیتا ہے. 1 سال تک اگر کوئی کسی شہر میں آذان کہتا ہے، مؤذن بن جاتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالی اس پر جنت واجب قرار دیتا ہے. پھر امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ من اذن 7 سنین احتسابا جاء یوم القیامت ولا ذنب لہ. کسی نے اگر زندگی میں 7 سال تک آذان کہی ہے، آپ کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ آپ مسجد میں بھی، آپ گھر پہ ہیں، آپ آذان کہیں، آذان کے ٹائم آذان کہیں. اس وجہ سے کہ آذان کہنا اور آذان سننا دونوں بہت شان والے کام ہیں. آذان کہنے والے کی بھی تعریف کیا، آذان سننے والے کے لیے بھی یہی ہے. فرض کیا کو آذان کسی جگہ ہو رہی ہے، مؤذن آذان دے رہا ہے، تو جو سن رہا ہے آذان، اسے خواہ کے بحث میں نہیں وہاں پڑھنا چاہیے، گفتگو خاموش رہ جائے وہاں پہ. اسی وجہ سے روایت ایک چیز کے جو انسان کے رزق اور روزی میں اضافے کا باعث بنا کرتی ہے، آذان کو سننا ہے. خواب ضروری نہیں، آپ کے گھروں میں اس وقت ہدایت ٹی وی لگا ہوا ہے، ہدایت ٹی وی پہ جب آذان آتی ہے تھوڑا اس کا والیوم اپ کر دیں تاکہ سارے لوگ آرام کے ساتھ آذان سنیں، برکت لیں آذان سننے سے، جہت لیں آذان سننے سے، فائدہ انسان اٹھائے. یہ موذی قسم کی امراض، یہ وسواس، یہ شیطان، یہ جنات، یہ بھوت، یہ جتنی نحس اور چیزیں ہیں، یہ آذان کی آواز سے فرار ہو جایا کرتی ہیں. ہمیں بھی بعض اوقات فون کرتے ہیں جو جی پتہ نہیں گھرج کی ہو گیا جی، بڑی آوازیں آ رہی ہیں تو پتہ نہیں یہ ہو رہا ہے، تو بڑے بچے ڈرنے تو یہ ہو رہا ہے. ہم بھی اسے مشورہ دیتے ہیں اپنے گھر کے کونوں میں، اپنے گھر کے کمرے میں آذان کہا کرو. ابھی ریسنٹلی پچھلے دنوں ادھر مانچسٹر ہی سے فون، اور بچہ 2 بجے 3 بجے رات میں گھبرا کے رونا، یہ وہ، کہا کہ اس سے پہلے نہیں ہوتا تھا. ہم نے کہا آذان کہو گھر میں. تیسرے چوتھے دن شکریہ کا فون آیا کہ بالکل ٹھیک ہو گیا ماشاءاللہ. یہ روایات ہیں حقیقت میں، ہماری بنی ہوئی باتیں نہیں ہیں، یہ روایات ہیں. معصومین علیہ السلام نے فرمایا. یہ جتنی نحوستیں ہیں گھر کے اندر، یہ آذان کی آواز سے کیا ہوتی ہیں؟ گھبراتی ہیں، بھاگ جایا کرتی ہیں. اس وجہ سے گھر کے اندر جس گھر میں آذان ہوا کرتی ہے وہ گھر برکتوں سے چھلک اٹھتا ہے. اس وجہ سے آذان، اور سینٹر میں ہو آذان کہیں، اچھے انداز کے ساتھ البتہ آذان ہو، بہتر انداز کے ساتھ آذان ہو، خوبصورت، اسی وجہ سے لحن والی آذان ہونی چاہیے، بلند آواز سے آذان ہونی چاہیے. یہ اس کی ایک خود آذان چونکہ شعیرہ ہے قسم کا، شعار ہے قسم کا، شاعر میں یہ شامل ہے. اس وجہ سے اس کو بلند آواز سے، ان سے میں آ رہا ہوں ابھی انشاءاللہ اس پہ بھی کس لحاظ کے ساتھ یہ شاعر میں شامل ہے، اس پہ بھی میں گفتگو انشاءاللہ العزیز آج ہم کریں گے. لیکن روایات پہلے سن لیں. خوبصورت آواز کے ساتھ آذان، اس سے کیا ہوتا ہے؟ لوگ جذب ہوتے ہیں. لوگوں میں ہمیشہ خوبصورت آواز، اس سے سننے والے کو
اس سے جہت ملا کرتی ہے، وہ اس کی جو ذہنی ہے اس کی تسکین کا باعث بنا کرتی ہے۔ خوبصورت لحن، خوبصورت آواز، ہر ایک کی تو خوبصورت نہیں ہوتی آواز، خوبصورت آواز والے کو چاہیے کہ وہ اذان ایک، ابھی ہم ریسنٹلی پاکستان میں تھے تو صبح سویرے ظاہر ہے کہ وہاں پہ ایک لہر بن جاتی ہے اذانوں کی، تو لیکن ایک بندہ خدا اذان، اس کی ٹوٹی پھوٹی اذان نہیں ہونی چاہیے، اذان میں بڑی فلو بھی ہو، لیکن فلو کے ساتھ ساتھ خوبصورتی بھی، چونکہ خوبصورت لحن کے ذریعے، خوبصورت آواز کے ساتھ، چونکہ لوگ خوبصورت آواز سے مانوس ہوا کرتے ہیں، لہٰذا مسجد کی طرف آئیں گے، خدا کی طرف آئیں گے۔ اور نہیں ہے شیخ سعدی مرحوم کا کہ ایک جگہ جا رہے تھے اور دیکھے عجیب و غریب لہجے میں ایک شخص قرآن پڑھ رہا تھا، بلند آواز سے، انہوں نے کہا خدا کے لیے اس آواز کے ذریعے خاموشی آرام کے ساتھ پڑھو، چونکہ جو تم اس آواز کے ساتھ پڑھو گے تو لوگ جو آ رہے ہیں اللہ کی طرف سے اس کتاب کو پھر وہ نہیں پڑھیں گے، قرآن کو نہیں پڑھیں گے۔ تو یہ کیا ہے کہ بتایا کہ یہ بھی مستحبات میں سے، آپ اگر معصومین علیہ السلام کی دیکھیں شان میں، تو یعنی یہ جو آذان ہے اور یہ آذان اور اس کے ساتھ ساتھ جو قرآن کی تلاوت ہوتی تھی، آپ اگر روایات میں چلے جائیں، تاریخ کا اگر مطالعہ کریں، معصومین علیہ السلام جب قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، ماشک کی بڑے بڑے وہ مشکیں اٹھائے ہوئے گھنٹے گھنٹے تک کھڑے رہتے تھے معصومین کی ان تلاوتوں کو سننے کے لیے، اس قدر جذب ہو جاتا تھا۔ بالخصوص ہمارے ساتھ میں آقا امام مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بڑی خوبصورت آواز کے ساتھ، سارے معصومین ہمارے کو ان کی آواز بہت خوبصورت ہوا کرتی تھی۔ اسی طرح امام زین العابدین علیہ السلام کی ہے کہ جب تلاوت قرآن صبح کے ٹائم کیا کرتے تھے، لوگ اس قدر جذب اور لوگ ایک تانتا سا بن جایا کرتا تھا گلیوں میں، اور کہ خوبصورت قرآن کی جو تلاوت ہے لوگ روتے تھے۔ خود امام علیہ السلام اسی وجہ سے محزون لہجے میں قرآن کے تلاوت کا حکم دیا گیا ہے کہ اچھے انداز کا، وہ نہیں ہے کہ اتنا سپیڈاں لاؤ جی ہاں جی اس کے بعد نہ اسے کچھ سمجھ آئے نہ کچھ آئے۔ تو بات یہ میں کر رہا تھا کہ دیکھیں امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ من اذن 7 سنین احتساباً، کوئی 7 سال حساب لگا کے 7 سال تک اگر کسی نے آذان کہی ہو تو وہ قیامت کے دن جاء یوم القیامت ولا ذنب لہ، قیامت کے دن وہ اس انداز کے ساتھ آئے گا کہ اس پہ ایک گناہ بھی نہیں ہوگا، گناہوں سے خالی، پاک صاف ہو کر وہ میدان محشر میں حاضر ہوگا۔ مختصر سی بریک، انشاءاللہ اس کے بعد حاضر ہو رہے ہیں۔